کیا آپ جانتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ یہ 23 ہدایتی اصولوں میں سے ایک ہے؟ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہندوستانی آئین میں تمام ہدایتی اصول، جس کو ڈائریکٹیو پرنسپلز کہتے ہیں، مکمل طور پر نظر انداز کر دیے گئے ہیں یا بہت ہی جزوی طور پر پورے کیے گئے ہیں، حالانکہ ان میں سے بیشتر کا تذکرہ آئین ہند میں UCC کو دیے گئے اس سے زیادہ زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ یونیفارم سول کوڈ پر اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ UCC صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ان 12 کروڑ قبائلی فرقوں پر بھی ایسی تلوار لٹک رہی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ Look at the diversity. In Kerala, for example, there is a customary practice of tawakkal and tarawad marriage, according to which marriage is considered solemnized if Hindu women open the door. Nair caste, Rava caste, a woman from that caste open the door and admit somebody when the door is knocked. It is considered marriage, and then the man resides with in wife's house. And when wife wants to divorce her husband, all she has to do is, when the husband is going out of the house, she has to just turn his footwear in outward direction, and that's considered divorce. These customary practices are there. Isn't this talaq, talaq, talaq? Only thing is, women here have right rather than men. In South we have, now all this, if you bring in a common civil code, not uniform, if you bring in a common civil code, on which traditions and customs you will base your common civil code? This is a big problem for BJP. It's a good stick to beat Muslims. اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد اب ہماچل پردیش میں BJP یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آئے گی تو UCC امپلیمنٹ کرے گی۔ ایسا مدعا ہے کہ جب چناؤ آتے ہیں آپ فوراً بات کرتے ہیں یونیفارم سول کوڈ۔ اپنی ناکامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی مس گورننس کو چھپانے کے لیے اعلان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندو انڈیوائڈڈ ٹیکس ریبیٹ جو ملتا ہے صرف ہندوؤں کیوں ملتا ہے؟ بھائی مسلمان کرسچن کو بھی دیجیے۔ رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتے ہیں۔ ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ گجرات میں ہے، ایک مسلمان کی دوسری سمودائے کا گھر گجرات میں نہیں خرید سکتا کیونکہ کلیکٹر اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہتا ہے، کیا یہ یونیفارم سول کوڈ ہے یہ؟ اور یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہی ہے بھاجپا، تو کیا ایگریکلچر لینڈ میں لڑکیوں کو حصہ ملا؟ If a Hindu woman has to adopt a child, it can only be after consultation with her husband, consent of her husband. Husband can adopt a child without even consent of his wife. اس مطالبے کے پیچھے بنیادی وجہ ہندو نظام میں خواتین کے حقوق کا انکار تھا۔ اگست 1947 میں آزادی تک خواتین پر، خاص کر ہندو بیواؤں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے چند قوانین یا اصلاحات منظور کی گئیں۔ ہندو قوانین میں اصلاحات کی ایک بڑی کوشش ڈاکٹر BR امبیڈکر نے اس وقت کی جب انہوں نے ہندو کوڈ بل کا آغاز کیا، جس میں طلاق کو قانونی حیثیت دی گئی، ایک زوجگی اور بیٹیوں کو وراثت کے حقوق دیے گئے، لیکن ضابطہ اینٹی ہندو ہونے کی شدید مخالفت کی وجہ سے نہرو نے اسے 4 مختلف قانون سازی میں توڑنے کے بعد صرف ایک کمزور ورژن پاس کیا گیا۔ ایکس لا منسٹر ویرپا موئیلے نے کہا ہے کہ UCC ہندوستان میں قابل عمل نہیں ہے۔ یہاں پر کثیر ثقافتی، کثیر نسلی اور کثیر جہتی ملک میں اسے نافذ کرنا بالکل ناممکن ہے، اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ ایجنڈا ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ ہندو مقابلہ اسلام یا اسلام بمقابلہ ہندو نہیں ہو سکتا۔ یہاں بہت سارے طرز عمل موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی قبائل ہیں ان کے اپنے ذاتی قوانین ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ خاندان ہیں، خود میرے ضلع دکشن کنڈا اور اڑپی اور ساحلی کیرلا میں خاندانوں کی اکثریت ہمارے پاس ایک وردی کے ذریعے یعنی زبانی وراثت کا رواج ہے جس کو مروما کتھائم کہتے ہیں،
سول کوڈ آپ انہیں بلڈوز نہیں کر سکتے، ان پر بلڈوز نہیں چلا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یو سی سی کو صرف مسلمانوں کے ترازو میں نہیں دیکھا جانا چاہیے، یہ ہندوستان میں کئی ذاتوں اور سینکڑوں کمیونٹیز اور قبائل کے طرز عمل کا سوال ہے۔ لہٰذا جب آپ یکساں سول کوڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ اسے صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ صرف ہندوؤں کے اندر بہت سارے رواج ہیں جس کو توڑ کر یو سی سی نافذ کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ 1972 کے آر ایس ایس کے ماؤتھ پیس آرگنائزر کے ساتھ ایک انٹرویو میں شری گولوالکر نے ان کے متضاد نظریہ دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ سوال کیا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ قوم پرستی کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے یو سی سی ضروری ہے؟ جواب دیا، میں نہیں کرتا۔ یہ آپ کو یا بہت سے دوسرے لوگوں کو جان کر حیرت ہو سکتی ہے، لیکن یہ میری رائے ہے۔ مجھے سچ بولنا چاہیے جیسا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ سوال، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ قوم کے اندر یکسانیت، قومی یکجہتی کو فروغ دی گئی ہے؟ جواب، ضروری نہیں۔ ہندوستان میں ہمیشہ لامحدود تنوع رہا ہے، اور پھر بھی طویل عرصے تک ہم ایک بہت مضبوط اور متحد قوم تھے۔ اتحاد کے لیے ہمیں ہارمونی کی ضرورت، ہم آہنگی کی ضرورت ہے، یکسانیت کی نہیں۔ یعنی فار یونٹی وی نیڈ ہارمونی ناٹ یونیفارمٹی۔ یہ ان کے مشہور الفاظ ہیں جو انٹرویو کے دوران کہے گئے تھے۔ انڈین مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی اپنے مسلم پرسنل لاء سے مطمئن ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اگرچہ ابتدائی طور پر ٹرپل طلاق ثلاثہ کی منسوخی کے خلاف تھا، لیکن اب سپریم کورٹ کے دباؤ میں آ کر اس نے اپنی برادری سے اس برے عمل کو ترک کرنے کی اپیل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جسے ایک ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے، یعنی بدعت، جیسا کہ قرآن پاک کی طرف سے طلاق کے لیے مقرر کردہ واضح قوانین کے خلاف ہے۔ یو سی سی کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا یہ کیا بلا ہے، اس میں کن آرٹیکلز کا احاطہ کیا گیا ہے اور کون سی مختلف کمیونٹیز پر کون سے قوانین لاگو کرے گا اور اس کو کیسے متاثر کرے گا۔ کیا کسی نے اس سلسلے میں ہندو برادری سے مشورہ کرنے کا سوچا؟ ہر کوئی یہ ماننے لگتا ہے کہ یکساں سول کوڈ سے صرف مسلمان اور عیسائی اور سکھ متاثر ہوں گے۔ ملک کے ٹیکسیشن قوانین سے ہندو غیر منقسم خاندان کی فراہمی کا کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈائریکٹو پرنسپلز میں 23 آرٹیکلز کا ذکر ہے، لیکن بہت سارے آرٹیکلز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 47 کا پہلا حصہ کہتا ہے ریاست اپنے بنیادی فرائض میں یہ بات شمار کرے گی کہ غذائیت کی سطح اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، اور نمبر 3 صحت عامہ کو بہتر بنانا۔ کیا یہ پورے ہو گئے ہیں؟ اور آرٹیکل 46 کہتا ہے ریاست خاص خیال رکھے گا ان لوگوں کے کمزور طبقات کے تعلیمی اور معاشی مفادات کو فروغ دے گا، اور نمبر 2 انہیں سماجی ناانصافی اور ہر قسم کے ایکسپلائٹیشن سے بچائے گا۔ کیا پولیٹیکل لیڈرز یہ تمام ضروریات کو پورا کر چکے ہیں کہ یو سی سی کے علاوہ انہیں کوئی ڈائریکٹو پرنسپل نظر نہیں آتا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج میں پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ گراؤنڈ پر موجود رہے اور دیہاتوں اور قریوں میں شہروں کے علاوہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر یہ بات بتانے کی کوشش کرے کہ قوانین ابھی تک ایسے بہت سارے موجود ہیں جن کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا ہے یا جزوی طور پر امپلیمنٹ کر کے لیپا پوتی کا کام کیا گیا ہے۔ اصل مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ صرف ہندو مسلم اور ہندو مسلم کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔